السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی آف اسلام۔ بیوٹی آف اسلام سے جڑے رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹے کے نشان کو بھی ہلکا سا چھو لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو وقت پر مل سکے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ مشرکین مکہ آئے اور کہنے لگے، اپنے خدا کا حسب نسب بیان کیجئے، آپ کا خدا کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ سونے سے، چاندی سے یا کسی اور چیز سے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ نازل فرمائی۔ اسی صورت میں عقیدہ توحید جو کہ ایمان کی بنیاد ہے اس کو بہت قوت سے بیان کیا گیا ہے، اور اسی صورت میں ہر قسم کے شرک کی نفی کی گئی ہے۔ ایک شخص نے کہا، مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب لوگ جمع ہو جاؤ، میں تم کو ایک تہائی قرآن سناتا ہوں۔ سب لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور فرمایا، یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص صبح شام معوذتین اور قل هو اللہ احد یہ صورتیں پڑھ لے گا، یہ اس کے لیے کافی ہیں۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، یہ اسے ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہیں۔ حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سونے سے پہلے قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھ لیا کرو۔ معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ دو صورتیں کہلاتی ہیں۔ قل هو اللہ احد، اے نبی جی ان کفار مکہ کو کہہ دیجئے، اللہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ صمد کے کئی معنی ہیں۔ صمد اس ذات کو کہتے ہیں جو نہ کھاتی ہو، نہ پیتی ہو، نہ سوتی ہو۔ صمد اس ذات کو کہتے ہیں جو ہر عیب سے پاک ہو۔ صمد اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی سرداری عروج پر ہو۔ صمد اس ذات کو کہا جاتا ہے جو اپنی صفات و افعال میں کامل ہو۔ صمد اس ذات کو کہا جاتا ہے جس پر کوئی مصیبت نہ آ سکے۔ صمد اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کے سب کام سب کے بغیر بن جائیں اور کسی کا کوئی کام اس کے بغیر نہ بنے۔ ایسی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں جو ان صفات کے لائق ہو، جو ان صفات کے حقدار ہو۔ ایسی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ کچھ لوگوں نے مریم کو اللہ کی بیوی کہہ دیا، کچھ لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا۔ میں اللہ تعالیٰ ان سب کی تردید کر رہے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، اس کا ہم سر کوئی نہیں، اس کا ثانی کوئی نہیں، اس کا ہم پلہ کوئی نہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہوتے تو اس کائنات میں فساد برپا ہو جاتا، اس کائنات کا نظام نہ چل سکتا۔ ایک ملک کے دو بڑے ہو جائیں تو اس ملک کا نظام نہیں چلتا، اسی طرح ایک گھر کے دو بڑے ہوں تو اس گھر کا نظام نہیں چلتا۔ اس کائنات کا نظام جو صحیح سالم چل رہا ہے، کبھی بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، کبھی بھی کوئی خلل نہیں آیا۔ یہ بھی اس بات پر دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ جن کی باقی ملاقات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔